Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रोज़ाना डिफेंस और हथियारों के बारे में वीडियो बनाने पर आप लोगों का जो मुझे रिस्पांस मिला है उसके लिए इंतहाई मशकूर हूँ। लेकिन जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसी वीडियो है इसके बारे में लोगों को इंतहाई कम मालूमात मिलती हैं। सोचा आज इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूँ। और आज का टॉपिक है कि दुनिया भर की एजेंसियाँ, ख़ास तौर पर भारतीय एजेंसी रा, इसराइली मोसाद और अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA और दुनिया की दीगर एजेंसियां हर वक्त बलूचिस्तान के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। बलूचिस्तान में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जिसकी वजह से आए दिन किसी न किसी मुल्क में भारत किराए के गुंडे खरीद कर फ्री बलूचिस्तान के इश्तिहार छपवा कर लगा देते हैं। बलूचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इंतहाई गरीब भी समझा जाता है। आबादी कम है, पढ़े लिखे लोग कम हैं और वहाँ पर जो भी हुकूमत बनी, मतलब सूबाई हुकूमत बनी, उन्होंने वहाँ पे तरक्याती काम कम ही करवाए हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा की। लेकिन अब कुछ अरसे से, कुछ सालों से, जब से CPEC का सुनने में आया कि पाकिस्तान चाइना एक इकनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जिसे इक़्तिसादी राहदारी उर्दू में कहा जाता है, तब से हमें भी बलूचिस्तान के बारे में काफ़ी मालूमात मिलने में आई हैं और अभी तक मिल रही हैं कि चीन अपने सारी तिजारत जो है पाकिस्तान के ज़रिए, मतलब सूबा बलूचिस्तान के ज़रिए ग्वादर पोर्ट के थ्रू करेगा। अब ग्वादर पोर्ट की अहमियत तो सबको पता चल ही चुकी है। मैं इस टॉपिक पर ग्वादर पोर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस फ़िलहाल नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और CPEC के बारे में भी जानते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो CPEC दुनिया की नज़रों में खटक तो रहा है, लेकिन असल वजह ये नहीं है कि CPEC की वजह से पाकिस्तान बहुत तरक्की कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तरक्की तो करेगा, पाकिस्तान में बहुत पैसा आएगा, एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक तजारती सरगर्मियों वाला शहर बनेगा। लेकिन हकीकत क्या है कि क्यों दुनिया भर की एजेंसियाँ, ख़ास तौर पर भारत, अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक की एजेंसियाँ बलूचिस्तान के पीछे क्यों पड़ी हैं? अब बहुत कम ही लोगों को पता है। लोग ये समझते हैं कि CPEC की वजह से बलूचिस्तान जो है वो इन लोगों के आंखों में खटक रहा है, इसलिए वो बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने के चक्करों में है, जो भी होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान आर्मी और ISI हैं, बलूचिस्तान को कोई भी आज़ाद नहीं करवा सकता, वहाँ पे कोई भी हमला नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ कि बलूचिस्तान क्यों दुनिया की नज़रों में खटक रहा है। तो इसके पीछे हकीकत ये है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, क्यों किया? कहा जाता है, बल्कि आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स ऐसा क्लेम कर रही हैं कि अफ़गानिस्तान में $3 ट्रिलियन की मादनियात या नेचुरल रिसोर्सेज आप कह सकते हैं मौजूद हैं। 3000 अरब डॉलर, आप इनको पाकिस्तानी रुपये में ख़ुद कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पैसा है। वहाँ पे कोयला भी है, लोहा भी है, सोना भी है और कीमती पत्थर भी हैं। इसके अलावा तकरीबन वहाँ पे दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई महंगी समझी जाती हैं। तेल और गैस की इतनी ज़्यादा मकदार है कि आपकी सोच है। बल्कि ये $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा मादनियात अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन वहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अफ़गानिस्तान एक टोटल पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे थोड़ा ख़र्चा करके ये सारी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती हैं। लेकिन सपोज़ अगर उनको निकाल भी लिया जाए तो अगर वहाँ पे भारत सरमायाकारी करता है या अमेरिका करता है तो वो सारी मादनियात वहाँ से बाहर लेके जानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ तो हैं नहीं, ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि वहाँ पे उनको रिफ़ाइन किया जाए। अब ये सारी चीज़ें वहाँ से निकाल कर भारत, अमेरिका या यूरोपियन ममालिक में पहुँचाने के लिए अफ़गानिस्तान को एक रास्ता चाहिए। अब अफ़गानिस्तान के पास तकरीबन 2 से 3 रास्ते ही बनते हैं। एक रास्ता तो ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह का एरिया है, वहाँ से सिर्फ बाय रोड ही, मतलब ट्रक्स वगैरह में या ट्रेन की पटड़ी लगाकर वहाँ से ये सारा सामान निकाला जा सकता है। और वो भी 3 से 4 ममालिक को क्रॉस करने के बाद ये सामान यूरोप में पहुँचता है।
اور اس پر اتنی زیادہ لاگت آ جاتی ہے کہ ایک ٹرک میں جتنا سامان لوڈ ہوگا اتنا ہی اس پر ڈیزل کا یا فیول کا خرچہ آ جائے گا، اس لیے وہ راستہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ اب بھارت اور امریکہ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ایران کے راستے اگر وہ لے کے آئیں تو سب سے پہلے ایران کے ساتھ ان کو ایسے تعلقات بنانے پڑیں گے، اور ایران کی بندرگاہ اتنی زیادہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ یہ سارا سامان وہاں سے نکال کر بحری جہازوں کے ذریعے لے کے جا سکے۔ اب ایک اور راستہ یہ ہے کہ چین، افغانستان سے چین لے جا کر یہ سارا سامان وہاں پہ ریفائن کیا جائے یا آگے بحری جہازوں میں لاد کر دوسرے ممالک میں پہنچایا جائے۔ وہ بھی چین کا اتنا بڑا ایریا ہے کہ وہاں سے بھی نکالنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد ایک آخری راستہ یا حل بچتا ہے کہ افغانستان سے معدنیات نکال کر بلوچستان لائی جائیں اور وہاں سے گوادر پہنچائی جائیں، اور گوادر پورٹ دنیا کی ایسی پورٹ ہے جہاں پہ بہت زیادہ سامان بحری جہازوں پر لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت تو بہت ساری ویڈیوز میں نیوز میں دیکھ چکے ہوں گے، اس کی تفصیلات میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اور لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھارت اور امریکہ کو افغانستان فری چاہیے، مطلب ایک الگ ریاست یا ایک الگ ملک چاہیے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب اس لیے افغانستان ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ اگر وہ بھارت پاکستان کے راستے سامان لے کر جائے تو پاکستان کو کبھی اجازت نہیں دے گا، اور امریکہ کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس طرح امریکہ کو بھی اربوں ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی پڑے گی، اور پاکستان آرمی یا ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ امریکہ افغانستان سے معدنیات نکال کر ہماری سرزمین سے گوادر لے جائے اور وہاں سے آگے اپنے ملک میں لے جائے، وہ بھی بحری جہازوں کے ذریعے۔ اس لیے چین نے افغانستان میں سی پیک بنانے کا ارادہ کیا اور وہ اس معاشی جنگ میں کود پڑا۔ پاکستان کو بہت سارا فائدہ ہوگا، اور چین کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے اتنی زیادہ سرمایہ کاری کی، پاکستان کو اربوں ڈالر سالانہ بچت ہوگی۔ چین کا بھی بھلا ہوگا، وہ بھی اپنی مصنوعات انتہائی کم قیمت میں عرب ممالک میں اور دوسرے ممالک میں آرام سے آزادی سے پہنچا سکتا ہے۔ اب بلوچستان کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بہت زور لگایا امریکی ایجنسیوں نے، بھارتی ایجنسیوں نے، جنگ کی پلاننگ کی گئی، کوڈ سٹار ڈاکٹرائن، اس طرح کے بہت سارے ہمیں نیوز میں دیکھنے میں آیا کہ بھارت یہ کرے گا، امریکہ یہ کرے گا۔ تو اس کے جواب میں پاکستان نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بنائے جسے ہم نصر میزائل بھی کہا جاتا ہے، جو اب یہ ایسا میزائل ہے کہ بھارت کو، امریکہ کو اس میزائل سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ ایک محدود پیمانے پر اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو ان کی فوجیں، اسلحہ، ہتھیار سب تہس نہس ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ اب اس طریقے سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جو ہمیں کم ہی سننے میں اور دیکھنے میں ملتی ہے، لیکن اگر آپ گوگل میں سرچ کریں یا ایسے ذرائع ڈھونڈیں کہ بلوچستان میں معدنیات کی ویلیو کتنی ہے، ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں نیچرل ریسورسز یا معدنیات کی ویلیو $1 ٹریلین ہے۔ وہاں پہ تیل اور گیس کے بے شمار ایسے ریسورسز پائے جاتے ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ابھی تک حکومتی دعووں کے باوجود وہاں سے کچھ بھی نہیں نکالا گیا۔ وہاں پہ سونے کی اتنی بڑی کانیں ہیں، کوئلے کی اتنی بڑی کانیں ہیں، زنک اور اس طرح کے دوسرے معدنیات، قیمتی پتھر، اس طرح کی چیزیں اربوں ڈالرز میں وہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ $1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان 10 سالوں میں اگر 100 ارب ڈالر کی معدنیات وہاں سے نکالے تو 100 ارب ڈالر پاکستان کو بچیں گے۔ پاکستان کی معیشت کہاں پہ جائے گی؟ لیکن اگر بلوچستان کی نیچرل ریسورسز کا تخمینہ اگر صحیح معنوں میں لگایا جائے تو $5.2 ٹریلین یعنی کہ 5200 ارب ڈالر کی معدنیات صرف بلوچستان میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ سارے سورس جو میں یہاں پہ دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ کچھ ایسی ویب سائٹس کے نام آ جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو شاید پسند نہ ہو، لیکن آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ کچھ ویب سائٹس ہیں جیسے koira.com، وہ اوتھینٹک نیوز دیتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ ریسرچ کریں یا گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو یہ سارے
جتنے بھی میں نے اسٹیمیٹ بتائے ہیں یہ سارے آپ کو درست انداز میں ملیں گے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں اپنی ویڈیو میں لمبی نہیں چھوڑوں گا جیسے کہ کچھ چینل بہت لمبی چھوڑتے ہیں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی چائنا کی اٹھا کے JF-17 ٹینڈر میں لگا رہے ہیں آج کل، تو میں کسی چینل کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ لوگوں کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اتھینٹک نیوز دیں اور صحیح معنوں میں صحیح لفظوں میں آپ جو بھی بیان کر رہے ہیں وہ کریں۔ آپ اپنے ویورز کو غلط مت بتائیں کہ آپ جو حقیقت ہے وہی بیان کرنی چاہیے۔ خیر، امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بلوچستان کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں یا انفارمیشن چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتا دیں یا ہمیں فیس بک پیج پر میسج کریں، تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر کافی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو درست انداز میں ویڈیو بنا کر آپ کو سارے ایسٹیمیٹ یا اندازے آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.